مجھے اور کیا چاہیے. یہ بتائیں کہ یہ پلان اتنا ہی سادہ ہے امریکہ کا کہ یہاں آنا ہے؟ اور نہیں، امریکہ آپ کو صرف دیکھیں پاکستان اور پاکستان سے امریکہ اور چائنا کی، جیسے کہتے ہیں ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے میرے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے. ناظرین، پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی ڈیل کے بعد تیل خریداری کا پہلا معاہدہ طے پا گیا۔ پاکستان کی سب سے بڑی آئل ریفائنری سینرجیکو امریکہ سے تیل درآمد کرے گی۔ 6 لاکھ 7 لاکھ یا 7.5 لاکھ تک کی وہ فریجز آپ دیکھ سکتے ہیں الیکٹرونکس مارکیٹ کے اندر بھی، لیکن وہ ایک اسپیسیفک کلاس ہے جس کی یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ خرید سکتی ہے۔ پاکستان اس وقت بہت بڑے کراس روڈ میں پھنس گئے. پاکستانی جو وعدہ کر کے آئے ہیں وہ وعدہ یہ پورا کرنے کے قابل نہیں ہے، ورنہ اس کے مقابلے میں پاکستان کی مارکیٹ کے اندر چائنا کی پروڈکٹ ہیں، جاپان کی ہیں، دیگر ممالک کی ہیں جو کہ انتہائی کم ریٹ میں میسر ہیں۔ نمسکار دوستو، پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے پاکستان کو بڑا چونا لگایا ہے، کیونکہ پاکستانیوں کو سپنے دکھائے گئے تھے کہ پاکستان سے امریکہ تیل نکالے گا، لیکن الٹا پاکستان کو امریکہ سے تیل خریدنا پڑ رہا ہے، جس پر پاکستانیوں کا درد صاف صاف چھلک رہا ہے۔ پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے پوری طریقہ سے پاکستان کو پھنسا دیا ہے، جس سے چین اور سعودی عرب پاکستان سے کافی زیادہ ناراض ہوں گے، کیونکہ پاکستان پوری طریقہ سے امریکہ کے قریب ہو چکا ہے۔ کیا وعدہ تھا؟ ایک تو ابراہیم اکارڈ کا وعدہ ہم سائن کرنا. 2 ملک دنیا کے اندر ایسے ہیں کہ جو کبھی بھی ابراہیم اکارڈ جو ہے اکیلے سائن نہیں کر سکتے، ایک سعودی عرب اور ایک پاکستان. دیکھیں متحدہ عرب امارات نے کیا نا، کیوں کیا؟ 2-2.5 لاکھ اپنے عربی ہیں، باقی 25 لاکھ پاکستانی آپ کے میرے بھائی بیٹھے ہیں، ان کی بلا سے ابراہیم اکارڈ چھوڑ کے آدم اکارڈ سائن کریں. اسرائیل کے باپ کو مانتے پھر ان کو کیا پتا، وہ نوکری کر رہے ہیں، نوکری کے واپس آ جائیں. بحرین نے کیا، بحرین میں بھی یہی صورتحال ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے مصر نے کیا، وہاں پر مصر نے جس بندے نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا انوار السادات، اس کو جس طرح گولی سے اڑایا گیا، آج تک وہاں موومنٹ چل رہی. شاہ ایران جو شاہ اردن تھا وہ وہاں پر مستقل انہوں نے اس نے امریکن اس کے پہ چلتا ہے، چھوٹے سے جارڈینینز ہیں، اتنا سب ملک ہے، باقی اور کسی نے نہیں کیا. نہ موراکو نے اب جو کیا ہے یا انہوں نے کیا، وہ بہت دور بیٹھے ہوئے. تو وہ سعودی عرب کا مسئلہ یہ ہے کہ سعودی عرب والے کہتے ہیں ہم تسلیم کر لیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر فارن ورکر تو اتنے سے ہیں، باقی تو ساری ہماری لوکل پاپولیشن ہے، اور لوکل پاپولیشن ان کی گزشتہ 4-5 سال 100 سال سے بہت ریلیجس ہے. پورے سعودی عرب میں صرف قطیف کا علاقہ ہے جہاں تھوڑے سے شیعہ رہتے ہیں، باقی وہ عبد الوہاب نجدی نے وہ پورے کا پورا علاقہ امام ابن تیمیہ کے حساب سے ان کو فٹ کر دیا، وہ اور بلکہ ارد گرد بھی سارے انہی کا ہی وہ چلتا ہے، وہ یامین بچیر اور سب کچھ ایک کوئی ان کا، اور وہ بڑے کٹر ہیں، 4-5 ہزار بندے انہوں نے جیل میں ڈالے ہیں. پاکستان میں بھی ہم نے شروع دن سے پاکستانیوں کو ایک ایسا خواب دکھایا ہے، ہم نے بیت المقدس جا کے فتح کرنا ہے، یا کشمیر کا فتح کرنا ہے یا بیت المقدس. آج جو بھی مانے گا اپنے آپ پہ اپنے اس پہ چھری چلانے کی بات ہوگی. تو دونوں ساتھ ماننے کے چکر میں ہوتے ہیں، تب بھی نہیں بن پا رہا. پاکستان کو یہ کہا گیا، ایک تو یہ. دوسرا، پاکستان کو ایک آرڈر دیا گیا تھا جو آج سے 1.5-2 سال پہلے کہ آپ نے افغانستان سے لڑنا ہے، اور یہ آج سے مجھے 2-2.5 سال پہلے افغان جو وزیر خارجہ اس سے بات کی تھی کہ پاکستانی یہ حکم نامہ یہ آپ کے ہاں کیوں دوبارہ شروع ہو گئے، ٹی ٹی پی سارا کچھ اسی لیے ہوا ہے کہ آپ نے ایک پورے کے پورے ڈسٹربنس. چائنا کہتا ہے تم نے افغانستان کی طرف شک منہ نہیں کرنا، کیونکہ اس کی $40 بلین کی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے وہاں پر. چائنا نے وہاں ٹرین بچھا دی وخان کوریڈور سے حساب سے، چائنا کی ساری منرلز وہاں سے جا رہی ہیں، چائنا نے وہاں پر گیس پائپ لائنس کو بلٹ اپ کر دیا. امریکہ کہتا ہے تو انہیں دیکھنا ہی اس کی طرف ہے. اب وہ اپنا نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن، کیا کریں. یہ بتائیں کہ جو روحانی لوگ ہیں یہ کیا پیشن گوئی کر رہے ہیں ان سارے حالات پر؟ دیکھیے روحانیت میں پہلی بات تو یہ ہے کہ روحانی لوگ جو ہیں پاکستان کے بارے میں سب سے زیادہ جذباتی ہیں. ہر بندہ جذباتی ہوتا ہے اپنے ملک کے حساب سے، لیکن پاکستان کے حساب سے جذباتی ہونا میں اپنے آپ کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں، ہمیشہ سے سمجھا ہے. اور پاکستان کے ایمان کا حصہ اس لیے بھی ہونا بھی چاہیے کہ پاکستان جو ہے دنیا کے 199 ملکوں میں سے واحد ملک ہے جو اللہ کے نام پہ بنا ہوا ہے. کوئی عراقیوں کے نام پہ ہے، کوئی ایرانیوں کے نام سے، شام کے نام. لیکن پاکستان کا مسئلہ جو ہے اس وقت ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، اور اگر وہ گو کے سوراخ میں بھی گھسے تو تم بھی ویسے ہی گھسو گے.
تو ہماری حالت وہ ہوئی ہے کہ جو قرآن میں آتا ہے کہ جو بنی اسرائیل سے آزادی کی بات ہوئی تھی نا، اللہ نے کہا کہ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، ہماری بیٹیوں کو وہ زندہ رکھتا تھا جاشی کے لیے، بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، ہم نے تمہیں اس غلامی سے فضلت علی العالمین، اب تم کچھ کرو، اور انہوں نے انکار کر دیا. اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت مسلط کی، انعامات دیے. ظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى، ہم تمہارے اوپر بادل، تمہارے اوپر سایہ فگن رکھتے تھے، اور ہم تمہیں من و سلوہ کھلاتے، ہمیں کھلایا اللہ نے. ہمیں اللہ نے پہلے 40 سال ایسا من و سلوہ کھلایا تم آپ سوچ نہیں سکتے. پاکستان 1950 کے اندر دنیا کی بگیسٹ ایئر لائن ہوتی تھی، یعنی جسے کہتے ہیں ٹاپ موسٹ. کراچی وہ اسٹیشن تھا جہاں کوئی جیسے یو ای کو ٹچ کرتے ہیں، کوئی ٹچ کیے بغیر آگے جاتا نہیں تھا. یہ لیول تھا آپ کا. پاکستان کی اکنامک، یہ میرے پاس وہ کتاب پڑھی ہوئی ہے اوپر سائڈ میں دکھا سکتا ہوں آپ کو، نام سیلیبس کی کتاب ہے 1970. کی سروسز بھی بہتر ہیں. تو اس لیے پاکستان کو یہ تشویش تھی کہ اگر ہم اس طرح کی کوئی پروڈکٹ امریکہ کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں تو ہماری مارکیٹ کے اندر تو وہ بکے گی نہیں، اور الٹا ہمیں اس کا نقصان ہوگا. تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر یہ معاملہ طے پایا کہ چونکہ پاکستان کو ہمیشہ سے انرجی سیکٹر کے اندر کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو جو خام تیل ہے آپ اس کے ساتھ کوئی ڈیل بنا لیتے ہیں امریکہ کے ساتھ، اور پھر خام تیل کی جو ڈیل ہے وہ بنائے گی. اب یہ رائٹرز نے اپنی خبر کے اندر رپورٹ کرتا ہے اور ایکسکلوسیو کا اس کو کہہ کر خبر کو نشر کرتا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان یہ ڈیل ہوئی ہے کہ امریکہ سے پاکستان جو ہے وہ خام تیل لے گا. اچھا، اس کے اندر جو بتایا یہ گیا ہے کہ یہ پہلا فیز ہے، اور اس کے اندر تجرباتی بنیادوں کے اوپر پاکستان نے یہ تیل لے رہا ہے، خام تیل لے رہا ہے. اس کے اندر پاکستان چیک کرنا چاہتا ہے کہ اس کی ریفائنری فرینڈلی یوزر ہیں یا نہیں ہے، جو امریکہ کا آئل جو خام تیل ہے اس کو ریفائن کر سکتی ہیں نہیں کر سکتی، یا اپنی ریفائنری کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا، یا اگر اس سے بھی زیادہ کا کام ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ پاکستان امریکہ کو انکار بھی کر سکتا ہے. اب اس کے اندر ایک اور بھی چیز بہت زیادہ ڈسکس کی جا رہی تھی کہ بھائی آپ امریکہ نے تو یہاں پاکستان میں آنا تھا، تیل نکالنا تھا، اور یہاں تک نکالنا تھا بقول امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کہ ہم نے کل کو بھارت کو بھی دینا تھا. تو یہ تو اب ہم پاکستان ہی امریکہ سے خام تیل لے رہا ہے، تو وہ جو پاکستان سے ذخائر دریافت ہونے کی خبریں ہر سال 2 سال بعد یا 6 مہینے بعد چلتی ہیں، وہ تیل کہاں چلے گے، وہ ذخائر کہاں چلا گا؟ تو اس حوالے سے یہ یاد رکھے کہ وہ ڈیل حتمی ہے. اس حوالے سے بہت زیادہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ ایک امریکی جو کمپنی ہے وہ فائنل ہو چکی ہے، اور وہ بہت جلد پاکستان بھی آنے والی ہے، اور اپنا جو آپریشنل ہے کام کو وہ شروع کرے گی. اور پہلے مرحلے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ بلوچستان اور سندھ کے اندر وہ اپنے کام کو ایک مربوط اور منظم طریقے سے وہ کرے گی. چین کے تحفظات کے حوالے سے ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ چین نے اس حوالے سے کنسرن کا اظہار کیا تھا، لیکن فیلڈ مارشل کا وزٹ چائنا کا ہوا. اس کے علاوہ دیگر سفارتی سطح کے پر چین کو ان کے تحفظات کو دور کیا گیا، ایڈریس کیا گیا، یہ یقین دلایا گیا کہ چین اور پاکستان کی جو دوستی ہے وہ کسی دوسرے تیسرے ملک کے آ جانے سے کم نہیں ہو سکتی، نہ ہی ٹوٹ سکتی ہے، نہ ہی اس کے اندر تحفظات یا شک کی گنجائش موجود ہے. دوسری سائڈ کے اوپر سعودی عرب کیا امریکہ سے تیل لینے کے اوپر ہم سے ناراض ہے؟ ظاہر ہے ہم بہت بڑی تعداد کے اندر مڈل ایسٹ کے ممالک ہی ہیں جن سے ہم اپنی انرجی سیکٹر کی جو کمی ہے اس کو پورا کرتے ہیں، اور وہ بھی اس انداز میں پورا کرتے ہیں کہ ہم ادھار بھی تیل لے لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے قسطوں میں آپ ہمیں پیسے دیتے رہنا. تو وہ ملک جو ہے وہ کیا سوچے گا کہ بھائی ایک تو ہم سے قسطوں میں بھی لیتے ہیں، ہم ان کی ہر ڈیمانڈ بھی پوری کر لیتے ہیں، اور یہ اب امریکہ سے بھی لے رہے ہیں، تو یہ ایک نئی مارکیٹ بنانا چاہ رہے ہیں. تو وہ اس کو کیسے دیکھتا ہے؟ امریکہ نے بھی، سعودی عرب نے بھی سارے معاملے کے اوپر فی الحال تک کوئی ایسے تحفظات نہیں ہیں جو پاکستانی حکام کے سامنے اس ڈیل کے اوپر رکھے ہوں. تو یہ کہنا کہ چین اور سعودی عرب اس سارے منظرنامے کے اوپر مایوس ہو چکے ہیں یا پھر وہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، ان خبروں کے اندر بھی کوئی صداقت نہیں ہے. پاکستان کا یہ موقف ہے سرکاری سطح کے اوپر یا سفارتی سطح کے اوپر، یہ موقف ہے، ہم دہرا رہے ہیں. اس کا ایگری ہونا نہ ہونا وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن پاکستان کی ریاست کے موقف ہے کہ پاکستان اپنے مفادات کو دیکھ رہا ہے، پاکستان نے کس طرح سے ایک مشکل وقت کو نکالنا ہے اور کس سے کس حد تک بات کی جا سکتی ہے، اس آپشن کے اوپر ضرور غور کیا جائے گا، اور ایک بیلنسنگ ایکٹ کے ذریعے ہم نے آگے بھی بڑھنا ہے. اور یہ اسی تناظر میں آپ اس ڈیل کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو تجرباتی بنیادوں کے اوپر یہ پہلا خام تیل جو ہے منگوایا جا رہا ہے، جس کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ اکتوبر تک غالباً یہ پاکستان میں آ جائے گا. تو دوستوں، پاکستانیوں کو پاکستان کی فوج کی طرف سے لگاتار سپنے دکھائے جا رہے تھے کہ امریکہ پاکستان سے تیل نکالے گا، لیکن ہوا الٹا، کیونکہ پاکستان اب امریکہ کا ہی تیل خریدے گا، جس سے سعودی عرب سے پاکستان بڑی تعداد میں تیل خریدتا تھا وہ کافی زیادہ
नाराज होगा, साथ ही चाइना भी पाकिस्तान से नाराज होगा, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों ही काफ़ी ज़्यादा करीब थे। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज ने फैसला किया है कि वो अमेरिका के अब ब्लॉक में जा कर के बैठ गई है, जिससे चाइना काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। पाकिस्तानी मीडिया लगातार यही बात कर रहा है कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप ने पाकिस्तान को पूरी तरीक़ा से फंसा दिया है। यही कारण है कि उसी का नतीजा है कि ट्रंप पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा फेवर कर रहा है। जिस तरह से आसिम मुनीर ने ट्रंप के साथ लंच किया था, उसके बाद से ही पाकिस्तानियों को पता लग गया था कि इसकी कीमत चुकानी होगी, और पाकिस्तान उसकी कीमत चुका भी रहा है, क्योंकि ट्रंप ने अब ऐलान किया है कि पाकिस्तान बड़ी तादाद में तेल अमेरिका से खरीदेगा, जिससे सऊदी अरब और चाइना पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।